اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گفتگو ہماری تعریف پر جاری ہے اور آج تعریف کی دوسری قسم الرسم تام و رسم ناقص۔ یا تعریف حد کے ذریعے سے ہوتی ہے یا رسم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر تعریف میں فصل قریب ذکر ہو رہی ہے، فصل قریب، تو ہمیشہ تعریف حد کے ذریعے سے ہوگی، لیکن اگر فصل ذکر نہیں ہو رہی تعریف میں تو تعریف ہمیشہ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ رسم کے ذریعے سے ہوگی، اگر فصل ذکر نہیں ہو رہی تو۔ اب جب فصل ذکر نہیں ہو رہی تو کیا ذکر ہوگا؟ فصل کی جگہ پر خاصہ آ جائے گا۔ فصل اور خاصے میں کیا فرق ہے؟ فصل وہ ہے جو قوام دیتا ہے، جو ایک چیز کو قوام دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز قائم ہے، جیسے ناطق انسان کو قوام دے رہا ہے، ساحل فرس کو قوام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ناطق نہ ہو تو پھر انسان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ناطق انسان کو قوام دے رہا ہے۔ ضاحک انسان کو قوام نہیں دے رہا۔ یہ اور بات ہے کہ ضاحک فقط مختص انسان کے ساتھ، یا متعجب تعجب کرنے والی ذات یہ انسان کو قوام نہیں دے رہی، اگرچہ یہ بات اور ہے کہ وہ مختص ہے انسان کے ساتھ۔ جیسے فرض کریں وہی ہماری جو گسی پیٹی مثال ہے کہ ایک چیز ہے جو بریانی کو قوام دے رہی ہے، مثلا چاول ہے، یہ جو بات ہے، طالب علموں کے سامنے ہر روز بریانی کا ذکر کرنا یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال ایک چیز ہے جو قوام نہیں دے رہی لیکن مختص ہے اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فرض کریں رائتا، فرض کر لیں، اب یہ ساری مثالیں غلط ہیں، اعتباریات ہیں، لیکن فرض کر لیں تو قوام یعنی اس ذات کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا، اس ذات اس کے ذریعے سے قائم ہے، تو قوام یعنی اس ذات کو بیان کرنا، ذات جس سے تشکیل پاتی ہو، لیکن مخصوص وہ چیز نہیں، خاصہ وہ چیز نہیں جس سے ذات تشکیل پاتی ہو۔ ذات کے تشکیل ہونے کے بعد وہ چیزیں جو اس پر عارض ہوتی ہے، لیکن عارض ہونے والوں میں سے وہ چیزیں جو اسی کے ساتھ مختص ہے، جیسے انسان تشکیل پا گیا، اب انسان پر بہت ساری چیزیں عارض ہوتی ہے کہ انسان چلتا بھی ہے، یہ انسان کھاتا بھی ہے، یہ انسان پیتا بھی ہے، یہ انسان سوتا بھی ہے۔ اب یہ تو اور بھی جانوروں پہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان پہ آتا ہے کہ یہ انسان ہنستا ہے۔ یہ جو چیز عارض ہوئی ہے انسان کے ساتھ، یہ مختص ہے اسی کے ساتھ۔ یہ انسان شاعر ہے، یہ مختص انسان کے ساتھ، اگرچہ فرق یہ کہ شاعر بعض انسان کے ساتھ مختص ہے، ضاحک تمام انسان کے ساتھ مختص ہے۔ پر رسم میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ رسم میں ہمیشہ خاصہ ہوگا۔ اب خاصے کے ساتھ اگر جنس ہوگی تو رسم تام ہے، اور اگر خالی خاصہ ہے تو رسم ناقص ہے۔ الرسم التام وهو التعریف بالجنس والخاصۃ، یہ جو تعریف ہے وہ جنس کے ذریعے، اور چاہے وہ جنس سے قریب ہو چاہے جنس سے بعید ہو، فرق نہیں پڑتا، جن سے بعید کے بعد خاصہ آ جائے یا جن سے قریب کے بعد خاصہ آ جائے۔ کتعریف الانسان بانہ حیوان ضاحک، جیسے انسان کی تعریف کرے کہ وہ حیوان ضاحک ہے، یا کہیں کہ جسم نامی ضاحک ہے، دونوں صورت میں رسم تام ہے۔ واشتمل علی الذات والعرض، یہ تعریف دو ذاتی پر مشتمل نہیں ہے۔ حد میں کیا تھا؟ دونوں ذاتی تھی، جنس بھی ذات و ذاتیات انسان کو بیان کرتی تھی، فاصل بھی ذات و ذاتیات کو انسان کو بیان کرتی تھی، جبکہ رسم میں جنس تو ذات کو بیان کر رہی ہے لیکن خاصہ ذات کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ ذات کے تشکیل پانے کے بعد اس پر عارض ہو رہا ہے، اس لیے یہ عارضی ہے۔ ولذا سمی تامًا، اسی وجہ سے اس کو تام کہہ رہے ہیں کہ اس میں بالآخر ذات ہے، ذات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن رسم ناقص میں اصلا ذات کو ہی بیان نہیں کریں گے، فقط خاصہ ہے، فقط عارضی ہے۔ الرسم الناقص وهو تعریف بالخاصۃ وحدها، فقط اس میں خاصہ ہے، یعنی فقط عرض خاص کو بیان کرتے ہیں۔ کتعریف الانسان بانہ ضاحک، فاشتمل کا ہوا کس کی طرف جائے گا؟ تعریف پر۔ یہ تعریف مشتمل ہے کس پر؟ علی العرض، فقط عرض خاص پر مشتمل ہے۔ فکان ناقصا، اسی وجہ سے کہ فکانہ کا اسم کیا ہے؟ ناقص نہیں، فکانہ کا اسم کیا ہے؟ ہوا ہے جو پلٹے گا تعریف کی طرف، کہ یہ تعریف کیا ہو گئی؟ ناقص ہو گئی۔ کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ فقط عرض ہے، کوئی بھی اس میں ذات بیان نہیں ہوئی اس تعریف میں۔
وقیل ان تعریف بالجنس البعید وخاصت معدود من الرسم ناقص، ایک قول یہ ہے کہ جنس قریب اور خاصہ کے ذریعے سے تعریف ہو تو رسم تام ہے، جنس بعید اور خاصہ کے ذریعے سے تعریف ہو تو رسم ناقص ہے۔ اس قول کو آغا مظفر نہیں مانتے، کیونکہ جنس بعید اور خاصہ کے ذریعے سے تعریف ہو تب اس تعریف میں ایک پیر اس کا ذاتی ہے، ایک پیر اس کا عرضی ہے، بس ذاتی آ گیا، بس رسم ناقص نہیں ہوا۔ رسم ناقص وہ ہے کہ جب کوئی بھی پیر تعریف میں اس کا ذاتی نہ ہو۔ فَيَخْتَصُّ التَّامُ بِالْمُؤَلِّفِ مِنَ الْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ فقط، پس اس صورت میں رسم تام کیا ہو جائے گا؟ وہ تعریف ہوگی جو تعریف پاتی ہے جنس قریب اور خاصہ سے، اور رسم ناقص کیا ہو جائے گا؟ جنس بعید یا خاصہ یا فقط خاصہ۔ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّسْمَ مُطْلَقًا كَالْحَدِّ النَّاقِصِ لَا يُفِيدُ إِلَّا تَمْيِيزَ الْمُعَرَّفِ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ فحسب إلا أنه يميزه تمييزا عرضيا فحسب إلا أنه يميزه تمييزا عرضيا ولا يخفى، یہ بات مخفی نہ رہے کہ حد تام فقط وہ تعریف ہے جو تمام ذات و ذاتیات انسان کو بیان کرتی۔ اب چاہے حد ناقص ہو، چاہے رسم تام ہو، چاہے رسم ناقص ہو، یہ انسان کے مفہوم کو بیان نہیں کرتی، یہ انسان کی تمام ذات و ذاتیات کو بیان نہیں کرتی، یہ مفہوم کے لحاظ سے انسان سے مساوی نہیں ہے، فقط مصداق میں مساوی ہے، یعنی انسان کو غیر انسان سے مصداقاً تمیز دیتی ہے، مفہوماً تمیز نہیں دیتی۔ یہ بات آپ پر مخفی نہ رہے۔ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّسْمَ مُطْلَقًا، رسم مطلق، مطلق سے کیا مراد ہے؟ چاہے رسم تام ہو چاہے رسم ناقص ہو۔ یہ کس کی طرح ہے؟ ان رسم کالحد ناقص، یہ حد ناقص کی طرح ہے۔ یعنی کیا مطلب حد ناقص کی طرح؟ یہ مطلب لا یفید، یہ فائدہ نہیں دیتی۔ کون فائدہ نہیں دیتی آقا صاحب؟ رسم مطلق، رسم مطلق فائدہ نہیں پہنچاتی، جس طرح حد ناقص فائدہ نہیں پہنچاتی، کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچاتی الا تمی، یعنی یوں ہے عبارت، لا یفید احدا یا لا یفید شیئا، کسی شے کا فائدہ نہیں پہنچاتی الا تمیز المعرف، مگر یہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جیسے انسان ہماری مثال میں وہ تمیز پا جاتا ہے، تمیز یعنی جدا ہو جاتا ہے، کس سے جدا ہو جاتا ہے؟ ان جمیع ما عداہ، غیر انسان سے جدا ہو جاتا ہے، جو انسان نہیں ہے ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ فاسب الا انه یمیزہ تمیزا عرضیا، لیکن یہ جو جدائی ہو رہی ہے یہ عرض کے عنوان سے ہو رہی ہے، نہ کہ ذات کے عنوان سے، یعنی مصداق کے عنوان سے ہو رہی ہے، نہ کہ مفہوم کے عنوان سے۔ ولا یساویہ الا فی المصداق، یہ مساوی نہیں رکھتا، معرف سے مساوات نہیں رکھتا، مگر یہ کہ فقط مصداق میں، لا فی المفہوم، مفہوم میں نہیں رکھتا۔ ولا یدل علیہ الا بالالتزام، اور اس پر دلالت نہیں کرتی تعریف حد ناقص اور رسم تام اور رسم ناقص، معرف پر دلالت نہیں کرتا، مگر یہ کہ بالالتزام کی بالالتزام کی بحث گزر گئی تھی۔ کل ھذا ظاہر مما قدمنا، یہ باتیں واضح ہو گئی جو بات ہم نے کر لی۔ انارتن، آپ کی عقل کو ایک نور عطا کر رہے ہیں۔ ان الاصل فی التعریف، اصل یعنی اصل سے مراد یہ کہ حقیقت میں تمام کمال تعریف کیا ہے؟ ان الاصل فی التعریف، اصل تعریف میں کیا ہے؟ هو الحد التام، وہ حد تام ہے۔ کیوں آگا صاحب؟ لأن المقصود الاصلی من التعریف امران، تعریف سے جو مقصود ہے وہ دو امر ہے۔ ایک یہ کہ اس کی تمام معرفت آپ کو حاصل ہو، تمام مفہوم آپ کے لیے واضح ہو جائے، تمام ماہیت اور حقیقت آپ کے سامنے روشن ہو جائے، اور دوسری یہ کہ یہ اپنے غیر سے جدا ہو جائے۔ تو حد تام میں فقط یہ کوالٹی ہے کہ یہ دو فائدہ پہنچاتی، باقی جتنی بھی تعریف ہے وہ صرف دوسرا فائدہ پہنچاتی ہے، اس کی غیر سے اس کو جدا کر دیتی، لیکن وہ خود کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ بیان نہیں کرتی۔ الاول تصور المعرف، معرف کا تصور دے دے تعریف، معرف کا تصور دے دے بحقیقت ہی، یعنی حقیقت میں معرف کو بیان کرے، انسان کو بیان کرے، انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ لتتکون له فی النفس صورت تفصیلیت واضحۃ، تاکہ ایجاد ہو جائے لہو اس معرف کے لیے
فی النفس یعنی اس ذہن میں، سامنے والے کے ذہن میں جس کو آپ تعریف سنا رہے ہیں اس کے ذہن میں اس معرف کی، اس انسان کی ایک صورت واضحہ کہ یہ انسان کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، وہ سامنے والے کے ذہن میں آ جائے۔ وثانی تمیزہ فی الذہن عن غیرہ تمیزا تاما، انسان غیر انسان سے جدا ہو جائے، فرق پتہ چل جائے انسان میں اور گاڑی میں کیا فرق ہے، انسان میں اور گھوڑے میں کیا فرق، یعنی یہ انسان غیر انسان سے جدا ہو جائے، جو غیر انسان ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ موبائل ہو، جو بھی ہو، انسان کی ایسی تعریف کرے کہ غیر انسان اس تعریف میں نہ آ سکے، یعنی تعریف جامع افراد اور مانع غیار ہو۔ وَلَا يُعَدَّ هَذَانِ الْأَمْرَانِ إِلَّا بِالْحَدِّ تام، یہ دو امر نہیں ہوتے مگر یہ کہ حد تام میں۔ وَإِذْ يَتَعَذَّرُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يُخْتَفَ بِثَانِي، واو دفع دخل ہے، کہہ رہے ہیں جب حد تام ممکن ہوتی ہے تو کیوں کوئی ایسا پاگل شخص ہے جو حد ناقص کے ذریعے سے تعریف کرے؟ جب تعریف کے دو مقصود اصلی ہے تو تعریف کرنے والے کو کیا مشکل ہے کہ وہ حد تام کے ذریعے سے تعریف نہیں کرتا، وہ حد ناقص کے ذریعے سے تعریف کرتا ہے، وہ رسم تام کے ذریعے سے، اس کو کیا مشکل آن پڑی ہے، اپنے منہ سے بولنے میں اس کو کیا موت آن پڑی ہے کہ حیوان ناطق کی جگہ وہ جسم نامی ناطق کہہ دیتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ واو دفع دخل اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ تعریف اصلی اور ماہوی اور حد تام اصل بہت مشکل ہے کرنا، آسان نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی تمام حقیقت کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ بعض افراد یہاں تک کہتے ہیں کہ اصل ناممکن ہے، ناممکن ہے آپ ایک چیز کی تمام حقیقت کو جان لیں، وہ فقط انبیاء جانتے اور خدا جانتے، ایک چیز کی تمام حقیقت کو خدا کے اولیاء جانتے، یعنی اس کی حجتیں جانتی، ورنہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کے بھی آج سائنس اگر کہاں پہنچ گئی، وہ اس کے اندر نئی دریافتیں کر رہی ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے پانی یہ پانی ہوتا ہے، آج سائنس پانی کے اندر نہ جانے کتنے کرسٹلز بنا رہی ہے، مولیکیولز بنا رہی ہے، اس کی نئی شکلیں بتا رہی، کہہ رہے ہیں ہر مولیکیول کی اپنی ایک شکل ہے، جس طرح ہر انسان کی ایک شکل ہوتی ہے اس طرح پانی کے ہر مولیکیول کی اپنی ایک شکل ہے۔ اب یہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اور ہو سکتا ہے 100 سال بعد جو سائنس آئے گی وہ اور نئی باتیں پانی کے اندر بتائے گی، ہمیں کیا پتا؟ تو ایک چیز کی حقیقت تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے کبھی بھی، وہ بڑھتی رہتی ہے، ہمارا علم بڑھتا رہتا ہے، اس وجہ سے حد تام تک پہنچنا تقریباً محال ہے۔ حتیٰ انسان کی تعریف میں آج کوئی بھی فلسفی آج کے زمانے کے اتفاق نہیں رکھتے کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق، بلکہ کہتے ہیں سب سے گھٹیا ترین تعریف یہ ہے کہ حیوان ناطق کریں، اور بعض یہاں تک چلے گئے کہ ہر انسان کی جداگانہ تعریف ہے، ہر انسان کی اپنی تعریف ہے، اپنی فصل ہے، ہر انسان اپنی فصل رکھتا ہے جو دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو صرف چہروں سے ہم پہچانتے کہ یہ انسان ہے، یہ انسان کیونکہ پاؤں سے چل رہا ہے، ورنہ اصلا ہر انسان الگ ہے دوسرے انسان سے۔ بہرحال بعض یہاں تک چلے گا، اور شاید بعید نہ ہو یہ بات صحیح ہو، کیونکہ ہر انسان کی فصل جدا ہے۔ مثلا ایک تعریف میں فرعون بھی آ جائے، حضرت موسیٰ بھی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ایسی تعریف کی جائے؟ بہرحال اب ہم نہیں چاہتے کہ آئے یہ بات، فعلاً جو منطق ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کرتی اس بات کو، وہ کہتی ہے نا اس انسان کی تعریف میں سب آ جاتا ہے۔ کہاں گئے؟ وَإِذْ يَتَعَذَّرُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ، جب امر اول یعنی تعریف کس کے ذریعے سے؟ حد تام کے ذریعے سے تعریف جب متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، يُخْتَفَ بِالثَّانِي، تو ثانی کے ذریعے سے حد ناقص یا رسم تام اور رسم ناقص۔ وَيَتَكَفَّلُ بِهِ الْحَدُّ النَّاقِصُ وَالرَّسْمُ بِقَسِيمَيْهِ، دونوں یعنی حد ناقص اور رسم اپنی دونوں قسیم سے، یعنی رسم تام اور رسم ناقص اس کی کفالت کرتی ہے، یعنی دوسرے امر کو کیا کرتی ہے؟ یہ دونوں اس میں شامل، اس کو تقریباً اس کو اپنے کاندھے پہ وہ ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ وَالْأَقْدَمُ تَمِيزُهُ تَمِيزًا ذَاتِيًا، سب سے اچھا یہ کہ ایسی تمیز ہو جائے انسان کی جو ذاتی تمیز ہو۔ وَيُؤَدَّ ذَلِكَ بِالْحَدِّ ناقص، اور یہ حد ناقص پہنچاتی ہے، تمیز ذاتی کسی حد تک پہنچاتی ہے، کیونکہ حد ناقص میں ایک پاؤں تمیز ہوتا ہے، تمیز ذاتی ہوتا ہے، ایک پاؤں عرضی ہوتا ہے، جبکہ رسم میں تو دونوں عرضی ہے، رسم میں بھی رسم تام میں عرضی و ذاتی ہے، رسم ناقص میں تو تمام عرضی ہے، ٹھیک ہے۔ حد ناقص میں دونوں وہ ہے، دیکھیں حد ناقص کیا ہے؟ جن سے بعید اور فصل قریب یا فصل قریب، تو دونوں تمیز کیا ہے؟ تمیز ذاتی ہے۔ تمیز عرضی کہاں آ کے شروع ہوتی ہے؟
رسم تام میں ایک پاؤں اس کا ذاتی ہے، جنس کو بیان کرتا ہے، ایک پاؤں عرضی ہے، خاصے کو بیان کرتا ہے، اور رسم ناقص میں تو پورا عرضی ہے، پورا وہ ہے۔ وَيُعَدَّ ذَلِكَ بِالْحَدِّ ناقص، حد ناقص تمیز ذاتی کا فائدہ دیتی ہے، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الرَّسْمِ، اس وجہ سے یہ رسم سے بہتر ہے، وَالرَّسْمُ تَامُ أَوْلَى مِنَ النَّاقِصِ، اور رسم تام رسم ناقص سے اولویت رکھتی، إِلَّا أَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، مگر یہ کہ علماء سے مراد علماء منطقین ہے، علماء منطقین کے نزدیک یہ بات معروف ہے، أَنَّ الْإِطِّلَاءَ عَلَى حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَفُصُولِهَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَحِيلَةِ أَوِ الْمُتَعَذِّرَةِ، کہ کیونکہ حد تام آپ کو اب کریں گے جب آپ کو اس کی فصل پتہ ہو، اس کی حقیقت پتہ ہو، تو ایک اشیاء پر حقیقت پیدا کر لینا اور ایک شے کی فصل کو جان لینا، یہ امور محالات میں سے، اصل محال ہے کہ آپ ایک شے کی فصل تک پہنچ جائے، اور اگر محال نہیں بھی ہے تو حد عقل متعذر ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ کو ایک چیز کی فصل معلوم ہو جائے۔ وہ دفع دخل ہے، کہتے پھر اتنی ساری چیزوں کی ہم فصلیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثلا گھوڑے کی فصل ہمیں پتہ ہے، شیر کی فصل ہمیں پتہ ہے، انسان کی فصل، تو کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ، وہ تمام چیزیں جو ذکر ہوئی ہے وہ کیا ہے، من بیان کر رہا ہے، من الفصول، یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں اس کی فصل، یہ اس کی فصل، وہ اصل میں فصل نہیں ہے، وہ تو صرف ادعا ہے، وہ اصل میں فصل نہیں ہے، اصل میں خاصہ ہے۔ وہ ایک انسان کی فصل تک پہنچ جانا یعنی انسان کی تمام حقیقت تک پہنچ جانا اصلاً ایک کار دشوار ہے یا ناممکن ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انسان کی فصل، یہ گھوڑے کی فصل، مثلا انسان نے گھوڑے پر تمام ہے، وہ قرآن کی آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى الْإِبِلِ، اے انسان یہ اونٹ پہ ذرا توجہ تو کر، اصلا تجھے سمجھ نہیں آئے گا یہ اونٹ کیا ہے، اصلا حیران ہے، سائنسدان دنیا کے آج حیران ہے، اور یہاں طالب علم بیٹھے بیٹھے ایک چیزوں کی فصلیں بنا رہے ہیں کہ اس کی فصل یہ ایسے فصل تھوڑی بن جاتی ہے۔ فصل کا مطلب ہے آپ نے اس شے پر تمام جوانب سے اس شے پر جان لیا، اس شے کی حقیقت کو پہچان لیا۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حقیقت تک آج اس کے لیے واضح نہیں ہے، اصلاً ایٹم کی حقیقت اس کے لیے واضح نہیں ہے۔ ایٹم کی جب نینو آئٹمس میں جاتا ہے، نینو پارٹیکلس میں جاتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں نیوٹن کے قانون اس پر لاگو نہیں ہو رہے۔ بہت عجیب ہے معاملہ یہ، بہت جلدی ہم جو طالب علم اور خصوصاً ابتدائی منطق کے طالب علم کہہ دیتے ہیں یہ اس کی ایسا نہیں ہوتا، مثال کے لیے، صرف مثال کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ، ہر وہ چیز جو ذکر کی گئی من بیان کر رہا ہے، من الفصول فَإِنَّمَا هِيَ خَوَاصٌ لَازِمَةٌ، خواص و لازمتن، یہ اصل میں خواص ہے اس کے اور اس کے لازم ہے، اس کی فصل نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے گا شاید لازم بھی نہیں ہے۔ مثلا کہتے ہیں زاہق تو بندر، کتنی ایسی تصویر ہے جس میں بندر ہنس رہا ہوتا ہے، بہرحال پھر کہتے ہیں نا ہنسنے سے مراد یہ کہ تعجب کے ساتھ ہنسنا، یعنی اس کے پیچھے ایک تعجب ہو، تو ہمیں کیا پتا بندر یعنی الگ ہی ہنس رہا ہے کیا، اس کو نہیں کوئی تعجب۔ بہرحال یہ وہ چیزیں جو ابھی تک ہمارے بہت سخت ہے جان لینا انسان کو اپنے اندر۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان تو نے کیا سمجھا ہے کہ تو ایک جرم صغیر ہے جبکہ تیرے اندر ایک پورا عالم ہے کبیر ہے، تو پورا ایک عالم ہے، پوری ایک دنیا ہے تیرے اندر۔ وَتُكْشَفُ عَنْ فُصُولِ الْحَقِيقَةِ، نہیں یہ کہاں گئی عبارت، فَإِنَّمَا هِيَ خَوَاصُ لَازِمَةٌ تَكْشِفُ عَنِ الْفُصُولِ الْحَقِيقَةِ، یہ خواص لازمہ ہے کہ وہ اس کی فصل حقیقی کو کشف کرتے ہیں اس سے ہم، جبکہ وہ اس کی فصل حقیقی نہیں ہوتی۔ فَالتَّعْرِيفُ الْمَوْجُودَةُ بَيْنَ أَيْدِينَا، ہمارے ہاتھوں میں اکثر جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، اکثر ہوا او کل ہوا رسوم تشبہ الحدود، وہ رسوم ہے جو شباہت رکھتی ہے کس سے، حد سے، اصل میں وہ حدود ہے ہی نہیں۔ فعلا کیا لکھا ہے یہاں پہ، غلط عبارت ہماری دکھائے گا کتاب، بس اس بنا پر فعلا من اراد التعریف، جو شخص تعریف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان یختار الخاصۃ اللازمۃ البینۃ بالمعنی الاخص، تو جو تعریف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کوشش کریں کہ ایک ایسے خاصے کو لے آئیں جو ملازم ہو اسی معرف کے ساتھ۔ یعنی انسان کی تعریف میں آپ یہ نہ کہیں مثلا انسان چلتا ہے، کہ چلنا انسان کا خاصہ ہے، لیکن یہ خاصہ فقط انسان سے مختص نہیں ہے، حیوانات بھی چلتے ہیں، تو ایک ایسے خاصے کو لائیں جو اسی کے ساتھ لازم ہو۔
ان یختار الخاصۃ لازمتا، جو لازم ہو، کون سا لازم ہو؟ اللازم البینۃ بالمعنی الاخص، لازم ہے ہمارے پاس بین بمعنی اخص ہے، بین بمعنی عام ہے، اور غیر بین ہے۔ بین بمعنی اخص میں ہوتا ہے کہ تصور ملزوم کافی ہوتا ہے تصور لازم کے لیے۔ مثلا آپ دھوئیں کو تصور کرتے ہیں تو آگ خود بخود تصور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص گیلا ہے اس کو تصور کیا تو پانی تصور ہو جاتا ہے۔ جبکہ تصور لازم غیر بین میں دو چیزوں کا تصور اور اس کے درمیان نسبت کا بھی تصور ہے، جیسے دو کو تصور کریں، چار کو تصور کریں، ان کے درمیان نسبت کو تصور کریں تو آپ کہیں گے کہ دو اور چار کا کیا ہے، مثلا چار دو کا نصف ہے یا دو چار کا ڈبل ہے۔ اور تصور غیر بین میں دو طرف تصور کرنا پڑے گا، ان کی نسبتوں کو بھی تصور کرنا پڑے گا اور پھر دلیل بھی قائم کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ آغا مظفر نے کیا مثال دی تھی کہ دو رائٹ اینگل برابر ہوتے ہیں ایک ٹرائی اینگل کے، دو رائٹ اینگل کو تصور کریں، ایک ٹرائی اینگل کو تصور کریں، ان کے درمیان نسبت کو تصور کریں کہ یہ دونوں 90 90 180 اور وہ تین 60 60 60 180، یہ دونوں 180 180 کے، اور اس پہ بھی دلیل بھی لانی پڑے گی، تھیورم بھی لانا پڑے گا، پروف بھی کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو جو شخص تعریف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ تعریف کرے ایک ایسے خاصے سے، وہ خاصہ جو لازمہ ہو، لازم بین بمعنی اخص ہو، لأنها أدل على حقیقت المعرف واشبہ بالفصل، کیونکہ ایسا خاصہ معرف سے بہت قریب ہوتا ہے اور فصل سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ وهذا انفع الرسوم فی تعریف الاشیاء، یہ زیادہ سے زیادہ تعریف اشیاء میں یہ چیز نفع بخش ہے، رسم کے ذریعے سے تعریف کرنا نفع بخش ہے۔ وبعدہ فی المنزلۃ التعریف بالخاصۃ لازمۃ البینۃ بالمعنی العام، اگر لازم بین بمعنی خاصہ کے ذریعے سے تعریف نہ کر سکے، اس کو تو بھول جائیں آپ کہ فصل حقیقی بیان کریں گے۔ اصل دنیا کے آج بڑے بڑے سائنسدان اور اتنے یہ لوگ بھی فصل حقیقی کی تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو بھول جائیں۔ اگر آپ نے خاصہ بین بمعنی اخص کے ذریعے سے تعریف کر دی تو تیر مار دیا، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہوا تو وہ بعدہ فی المنزلۃ تعریف فبعدہ فی المنزلۃ، تو اب منزلت کے لحاظ سے اس کے بعد کیا ہے، التعریف بالخاصۃ، تعریف کریں ایک ایسے خاصہ کے ذریعے سے جو لازم ہو لیکن بین بمعنی عام ہو۔ بین بمعنی عام کیا ہوتا ہے کہ تصور کرنا پڑتا ہے نسبت کو، دھوئیں کو دیکھ کر آپ کو آگ کو تصور نہیں کرنا پڑتا، آگ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، جبکہ دو کو تصور کرنے سے چار خود بخود تصور نہیں ہوتا، بلکہ دو کو تصور بھی کرتے ہیں، چار کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے، پھر نسبت کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے کہ بھائی دو اور چار میں کیا نسبت، ملٹیپلائی کی نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں، ڈیوائڈ کی نسبت ہے، پلس کی نسبت ہے، مائنس کی نسبت ہے، یہ بھی تصور کرنا پڑتا ہے۔ اما تعریف بالخاصۃ الخفیۃ خاصۃ الخفیۃ غیر البینۃ، وہ خاصہ جو مخفی ہو، جو واضح نہ ہو لوگوں کی نگاہ میں، فإن لا تفید تعریف الشیء لکل احد، اس کے ذریعے سے تعریف کرنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ بتا دیں، اس کے نزدیک ایک چیز واضح ہو جائے، جبھی تو آپ تعریف کر رہے ہیں۔ اگر آپ مبہم چیز کے ذریعے سے تعریف کریں گے تو سامنے والا ویسے ہی مبہم کا شکار تھا، مزید مبہم کا شکار ہو جائے گا، تو تعریف فائدہ نہیں دے گی۔ فَإِذَا عَرَفْنَا الْمُثَلَّثَ بِأَنَّهُ شَكْلٌ زَوَایَا تُسَاوِي الْقَائِمَتَيْن، اگر ہم نے جانا کہ مثلث کی یہ تعریف جانی کہ شکل زوایا ہے کہ وہ اینگل لگتے ہیں تساوی قائمتین، کہ دو طرف سے یہ ٹرائنگل ایسے اینگل رکھتے ہیں کہ اس کے سارے اینگلوں کو پلس کر دیں تو یہ دو رائٹ اینگل بن جائیں گے، یعنی 60 60 60 کے تین اینگل لگتے ہیں۔ اگر یہ تعریف کریں فَإِنَّكَ لَمْ تَعْرِفْهُ إِلَّا لِلْحَنْدَسِيِّ الْمُسْتَغْنِيَ، اس تعریف کا کسی عام شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک ٹرائنگل وہ ہوتا ہے جس کے اینگلز کو سم کر دیں، پلس کر دیں تو وہ اینگل مساوی ہو جاتے ہیں کس کے، دو رائٹ اینگل کے۔ وہ گیا بھائی رائٹ اینگل کیا ہوتا ہے، یہ سم کیا ہوتا ہے، یہ اینگل کیا ہوتا ہے، یعنی یہ صرف ایک عام آدمی کے لیے تعریف فائدہ، صرف ایک جو میتھمیٹیشین ہوگا، جو ریاضی دان ہوگا، اس کے لیے فائدہ مند بات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ یہ کرتے ہیں، کل صبح، ہاں کل صبح انشاءاللہ۔